بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم و معزز دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مجھے آج موضوع سپرد کیا گیا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، آپ کی ازواج مطہرات. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں جب کوئی انسان کسی دوسرے سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز، اس کے بات کرنے، لوگوں سے ملنے کی ادا، ان سب چیزوں کو جہاں پسند کرنے لگتا ہے وہاں اس اپنے محبوب کی فیملی سے بھی اس کو ایک گنا لگاؤ ہو جاتا ہے. یہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کے شیدائیوں کو دیکھیے، انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی بیوی کتنی ہے اور داشتائیں اور رکھات کتنی ہے، جبکہ ایک بری چیز ہے معاشرے میں، لیکن فخریہ لوگ جانتے ہیں کہ اس نے اتنی داشتائیں رکھ رکھی ہیں. ہمارے ایمان کا حصہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. کسی انسان کو اپنے اسلام و ایمان کا پارا ناپنا ہو تو اس کے لیے معیار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے کس درجہ محبت ہے. یہ تھرمومیٹر ہے، اس کے اوپر لوگ اپنے ایمان کی شرح ناپ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے کے ناطے جہاں آپ کی اداؤں، آپ کے انداز، آپ کے مختلف طور طریق سے ایک مسلمان کو واقفیت اور اس پر عمل کا جذبہ ہوتا ہے، وہیں آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے اہل خانہ، فیملی، ان کے ساتھ بھی مسلمان کو ایک رشتہ ہے. اور کیوں نہیں، ہمارے رب نے درود کا حصہ یہ بھی رکھا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. یعنی ہم سے صرف یہ نہیں کہلوایا جاتا کہ اللہ اپنی رحمت کاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیے، ساتھ میں یہ بھی کہلوایا جاتا ہے وعلی آل محمد، اللہ اپنی رحمت کاملہ آپ کے گھر والوں پر بھی نازل فرمائیے. کون مراد ہے ان گھر والوں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اور آپ کے اہل خانہ، یہی ازواج مطہرات. یہ اگر اہل خانہ نہیں تو اور کون؟ میں اور آپ روزانہ ہر نماز میں قعدے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں، ہم کن پر درود بھیجتے ہیں؟ یہی ازواج مطہرات. میرے بھائیوں، ان سے، ان کے احوال کی واقفیت اور ان سے محبت، ان کے حوالے سے ہمارے دلوں میں عقیدت اور عظمت، یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمیں چاہیے کہ حضرات ازواج مطہرات کے احوال سے واقفیت حاصل کریں. جی میں تو یہ بات آ رہی تھی کہ میں آپ حضرات کے سامنے حضرات ازواج مطہرات کو لے کر اس وقت جو موضوعات چل رہے ہیں ان پر کچھ کہتا. چنانچہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں حضرات ازواج مطہرات کو لے کر بہت کچھ اعتراضات بھرے جا رہے ہیں، اور نوجوان ہے وہ بے تحاشا گوگل اور ان ایپسوں کا سہارا لے کر حضرات ازواج مطہرات کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. نہ اسے کبھی کسی صاحب علم کے پاس جا کر ان کی حقیقی معلومات حاصل کرنے کی فرصت ہے، اور نہ ہی کتابیں جو معتبر لکھی گئی ہیں ان میں حضرات ازواج مطہرات کے احوال پڑھنے کی فرصت ہے. آپ کو بہت دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فضائل اعمال اٹھا لیجئے. حضرت شیخ نے ماشاءاللہ ازواج مطہرات کے اوپر اتنا بہترین کلام فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کو محبت پیدا ہونے کے لیے یہ فقرے کافی ہے. میں آپ کو سچ ہی کہہ دوں، میں ڈھونڈ رہا تھا کہ حضرات ازواج مطہرات کے تعلق سے معلومات کہاں سے جمع کروں. کل تک تو
عربی ادھر ادھر کی کتابیں، کچھ حوالہ جات بھی نکال رکھے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کل عصر کی نماز کے بعد میں سملک میں فضائل اعمال کی تعلیم کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو روزانہ سنتے تھے، لیکن اس زاویے سے ہماری لائٹ نہیں سلگتی تھی۔ میں نے دیکھا حضرات ازواج مطہرات کے تذکرے چل رہے ہیں، تو بس ہم کو تو جو ہے منزل مل گئی۔ میں نے وہیں سے حضرت کے جو ذکر کیے ہوئے احوال ہیں ان کو لیا، اور آپ کے سامنے آج خلاصہ وہیں سے ذکر کروں گا انشاءاللہ، تاکہ ایک مجلس کے اندر آپ کو کچھ حاصل ہو جائے۔ اور بات یہی ہے، میرے جی میں تو یہی آتا تھا کہ میں لیٹسٹ موضوعات کے اوپر کچھ آپ کے سامنے گفتگو لیکن سچ پوچھو میرے ضمیر نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ حضرات ازواج مطہرات کی واقفیت ہی ہمارے اندر اس قدر نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس دوسرے موضوع کے اوپر جائیں۔ بار بار جی میں داعیہ بھی پیدا ہوا، لیکن یہی جی کہتا رہا کہ بھائی پہلے تو ان سے واقفیت ہونی چاہیے ہم لوگوں کو، اور وہ اعتراضات اور اس کے حوالے سے متعدد جوابات تو ایسا ٹاپک ہے کہ آپ کے یہ 7 دن جو ہے نا وہ صرف ازواج مطہرات کے اوپر رہنے چاہیے۔ بہت ذخیرہ موجود ہے، اور لوگوں نے جتنا اچھالا ہے اتنا ہی یہ پھسپھسا بھی ہے۔ بہرحال میں چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے ان کے کچھ احوال رکھوں، جس سے ہمارے دلوں میں انشاءاللہ محبت کی شمع جلے گی۔ اور کل تک وہ بات نہیں تھی، انشاءاللہ ان احوال کے پڑھنے کے بعد اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارے اندر وہ بات پیدا ہو جائے، ایک عقیدت، ایک محبت، ایک وارفتگی، ایک عشق ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ بنیادی طور پر یہ معلوم ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں۔ الگ الگ اقوال ہیں، میں آپ کے سامنے جو بات محقق ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ کی 11 بیویاں تھیں، 2 تو آپ کی زندگی ہی میں وفات پا چکی تھی، اور 9 بیویاں وہ تھی جو آپ کی وفات کے وقت حیات تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو 9 بیویاں آپ کی حیات تھی۔ یوں امت مسلمہ کے ایک عام آدمی کو 4 سے زیادہ بیویوں کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ خصوصی احکام تھے، اور بھی ہمارے فقہاء نے، علماء نے مستقل ان کو کتابوں میں جمع کیا ہے کہ امت سے ہٹ کر آپ کے الگ احکام کیا کیا تھے۔ تو ان میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ آپ 4 سے زیادہ بیویاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم خاص سے کر سکتے تھے، اور اس کی اپنی مصلحتیں ہیں۔ یہ جو جن کے منہ پھٹ لوگ ہیں، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ در حقیقت آپ کو جو متعدد بیویوں سے نکاح کی اجازت دی گئی، ان کی مصلحتیں اگر کھولی جائے تو مومن سمجھے کہ اسلام میں کس درجہ حقانیت و صداقت ہے۔ لیکن یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، میں یہاں رک کر آپ کو ان ازواج مطہرات کے احوال ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے ورقہ ابن نوفل جو ہے، انہوں نے کوشش کی تھی کہ آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو جائے، مگر اس وقت کچھ بات نہیں بن پائی تھی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کا کسی اور سے نکاح ہوا، وہاں کے بعد پھر ایک اور سے نکاح ہوا، اور دونوں جگہ سے اولاد بھی تھی۔ چنانچہ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے تو ساری بیویوں سے ایک خاص درجہ محبت تھی، مگر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت وہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی فرماتی تھی کہ آپ تو خدیجہ ہی کو یاد کرتے رہتے ہوں۔ جی میں کیوں یاد نہ کرتا، ان کی وفات کے بعد کافی مرتبہ حدیثوں میں تذکرے ملتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بار بار یاد کیا، اور وجہ بھی تھی کیوں، میری اولاد ہے ان سے، اور ایک لمبا عرصہ بڑی اچھی بہترین ازدواجی زندگی اس نے ہمارے ساتھ گزاری ہے، تو میں کیوں اسے یاد نہ کروں۔ آپ بکثرت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرتے تھے۔ ان کی رمضان المبارک میں وفات ہوئی ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے بعد 25 سال کا عرصہ حضرت خدیجہ نے آپ کے ساتھ اس ازدواجی زندگی کا گزارا ہے، اور 65 سال کی ان کی عمر تھی جب ان کی وفات ہوئی، تو اب ان کی 65 سال کی عمر تھی، وہ اس دنیا سے چل بسی۔ جاہلیت کے وقت ہی سے یہ طاہرہ کے نام سے موسوم تھی، یعنی طاہرہ عربی میں کہا جاتا ہے پاکی، پاک دامن، پاکیزگی لیے ہوئے جو ہے ایسی خاتون، یعنی دور جاہلیت جس کے اندر گندگیاں ہی گندگیاں تھی، وہاں بھی سچ کے متلاشی تلاش کرنے والے لوگوں نے اچھی خواتین کو بھانپ لیا تھا۔ ان میں سے ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی، اور آپ کا اس وقت میں جاہلیت کے دور میں لقب طاہرہ تھا، اسی لیے آپ کی اولاد کو اہل الطاہرات کہا جاتا ہے آج بھی۔ تو یہ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دستے بابرکت سے دفن فرمایا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ابھی نماز جنازہ کا حکم آیا نہیں تھا۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اس وقت نماز جنازہ کی مشروعیت نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتر کر انہیں دفن فرمایا تھا۔ یہ سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان سے اتنا پیار تھا آپ کو کہ عمر بھر جب تک یہ آپ کے نکاح میں تھی، آپ نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ پورا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جو ازدواجی زندگی کا پیریڈ ہے، آپ نے کسی سے اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ دوسرے نمبر پر جو بیوی ذکر کی جاتی ہے وہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سلسلے میں علماء میں اختلاف ہے کہ دوسرا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا یا حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، لیکن حضرت شیخ نے اس کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا ہے، اس لیے ان کی اتباع میں ہم بھی جو ہے دوسرے نمبر پر ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سودہ بنت زمعہ، یہ زمعہ کی بیٹی تھی، ان کا نام سودہ تھا، یہ بیوہ تھی، پہلے سکران ابن عمرو کے نکاح کے اندر تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سکران ابن عمرو کون ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا صلح حدیبیہ کے وقت مکہ والوں کی طرف سے ایک شخص جو ہے وہ ایگریمنٹ صلح حدیبیہ کا یہ لکھنے آیا تھا، اس کا نام تھا سہیل ابن عمرو۔ ان کے بھائی ہوتے ہیں یہ سکران ابن عمرو جو ہیں، وہ سہیل ابن عمرو کے بھائی، جس نے ایگریمنٹ لکھا تھا، اور اسی نے کہا تھا جب محمد الرسول اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مٹاؤ۔ سہیل ابن عمرو نے کہا تھا ہم رسول مانتے تو آپ کو مکہ آنے سے کیوں روکتے؟ تو ان کے بھائی تھے یہ سکران ابن عمرو، اور ماشاءاللہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ انہی کے نکاح میں یہ حضرت سودہ تھی، اور مسلمان ہونے کے بعد مکہ والوں کی پریشانیوں سے دور رہنے کے لیے انہوں نے حبشہ ہجرت بھی کی تھی۔ دونوں میاں بیوی نے مل کر، اتفاق سے حضرت سکران کی وہیں حبشہ میں وفات ہو گئی، اور بعضوں نے کہا ہے کہ نہیں، مدینہ لوٹنے کے بعد وفات ہوئی۔ بہرحال جب بھی ہوئی ہو، اس کے بعد حضرت سودہ سن 10 نبوی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آئی۔ ان کے ساتھ آپ کی ازدواجی زندگی بہتر گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا تھا خاص وجہ سے کہ حضرت سودہ کو طلاق دیں۔ ان کی طبیعت بہت بھاری بھرکم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ نماز پڑھتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے اتنا طویل رکوع فرمایا یا سجدہ فرمایا کہ حضرت سودہ کہنے لگی حضرت مجھ کو اندیشہ ہو گیا تھا پیچھے آپ کے نماز پڑھنے میں کہ مجھ کو نکسیر نہ پھوٹ جائے، چونکہ کتابوں میں لکھا ہے بھاری بھرکم طبیعت تھی ان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے ان کو طلاق دینا چاہا تو حضرت سودہ نے آپ کے حضور یہ بات پیش کی کہ حضرت میں اس عمر میں ہوں اور ایسی حالت میں ہوں کہ مجھ کو خاوند کی ضرورت ویسے نہیں ہے، مگر آپ اپنے نکاح میں جیسا ہے مجھ کو باقی رکھیے، میں اپنی باری عائشہ کو بخشش کرتی ہوں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے اپنی باری بخشش کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے نکاح کے اندر جو ہے باقی رکھا۔ کہتے ہیں سن 54 میں یا سن 55 ہجری کے اندر حضرت سودہ کی وفات ہوئی ہے۔ یہ دوسرے نمبر پر ان کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا۔ ایک اور بھی سودہ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی پیغام نکاح بھجوایا تھا، دوسری ایک سودہ تھی، لیکن انہوں نے چونکہ ان کے 5 یا 6 بچے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر میں نہیں چاہتی کہ میرے اس قدر بچے آپ کے حضور رہ کر چلائیں، شور و شغب کریں، اور ایک رسول کو میرے بچوں کی وجہ سے تکلیف ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سراہا، اور پھر جو ہے ارادہ نکاح آپ نے موقوف رکھا۔ ان سے پھر دوسری وہ جو سودہ تھی ان سے نکاح آپ کا نہیں ہوا۔
तीसरे नंबर पर हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। चुनांचे हिजरत से पहले सन 10 नबवी जो है उस वक्त हज़रत आयशा का निकाह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था। 6 साल उम्र थी तब निकाह हो गया था, लेकिन रुखसती जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाई जब इनकी उम्र 9 साल की हुई। यही 3 हज़रात सहाबियात हैं, ज़ौजे मोहतरमात हैं, जिनसे निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का के अंदर हुआ। बाकी जितनी ख़वातीन से निकाह हुआ वो सब मदीना तशरीफ़ लाने के बाद। एक तो हज़रत खदीजा, हज़रत सऊदा और हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से। यहाँ हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए थे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक अरसा गुजरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हज़रत आप अपनी बीवी आयशा को रुखसत कर लीजिए, यानी मेरी बेटी को रुखसत कर लीजिए। तो आपने अपने पास इंतज़ाम न होने का उज़्र फरमाया कि मेरे पास अभी इतना इंतज़ाम नहीं है कि मैं आयशा को रुखसत करा कर ले आऊँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तरफ से इंतज़ाम फरमाया और फिर हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती हुई। यहाँ रुक कर मैं आप हज़रात के सामने एक बात कहूँगा कि इन मगरिबी एतराज़कारों की जानिब से बहुत ज़ोर व शोर से ये एतराज़ किया जाता है, और हमारे यहाँ भी बाज़ मुँहफट लोगों की ज़ुबानी अपनी पब्लिसिटी के लिए एक रसूल की इज़्ज़त को दागदार करके अभी पब्लिसिटी हासिल करने का क्रेज़ चला है। लोगों ने अपने मोहसिन के ऊपर जुल्म किया है। सचमुच जो है ये एक एतराज़ किया जाता है कि 9 साल की एक खातून के साथ जो है एक ये नबी थे जो रुखसत करा कर अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में ले रहे हैं। मैं आपसे एक बहुत मोटी बात, सिंपल बात पूछता हूँ, अगर हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो इस लायक न होती कि शोहर दीदा बन सके, तो एक बाप क्या जालिम था अपनी बेटी के हक़ में जो अज़ खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेशकश करता है। हमारे मुआशरे में तो कोई बाप इतनी छोटी जो अनकेपेबल हो उसको रुखसत करने के लिए तैयार नहीं होता। तो एक अबू बकर ही रह गए थे जिन्होंने जो है ये दरख्वास्त की। मालूम हुआ बाज़ ख़वातीन डील डोल के अंदर और अपनी जिस्मानी नशो नुमा के अंदर इस दर्जा तेज़ होती है कि कम उम्री के अंदर जो है ये कैपेबल हो जाती है और ज़ौज के यहाँ रुखसत करके भेजी जाए इस दर्जे में हो जाती है। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का यही हाल था। अब तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, इन मगरिबियों का मुँह अज़ खुद बन हो चुका है। इनके यहाँ 9.5 साल की बच्चियाँ बकसरत प्रेगनेंट हो रही हैं। आप देख लीजिए अहवाल को, जो सर्वे शाये होते हैं इनका मुँह ही बंद हो गया है। तुम्हारे यहाँ एक खातून जब 9 साल की उम्र में किसी के साथ रिश्ता जोड़ेगी तब 9.5 साल की उम्र के अंदर जो है बच्चे जल रही है। इनका मुंह ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी जिसे एक मर्तबा नंगा धड़ंगा होना हो उसके मुंह को कोई बंद नहीं कर सकता। ये जो कुछ हो रहा है वो सब इस्लामी अदावत में, बाकी सच्चाई इनके दिलों में भी इतनी है शायद जितना हम लोग जानते हैं। बहरहाल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके 9 साल की उम्र के अंदर रुखसती की और 18 साल की उम्र हज़रत आयशा की हुई तब तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत भी हो गए। नहायत ही कम उम्री के अंदर, मतलब 18 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत हो गए। और कौन नहीं जानता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा से बहुत मोहब्बत थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत आयशा से जो हमको दीन का ज़ख़ीरा पहुँचा है, अल्लाह अकबर। हज़रात सहाबा, अजिल्ल सहाबा अपने इश्कालात को हज़रत आयशा के पास जाकर हल कराया करते थे। आखिर मोहब्बत की एक वजह अगर ज़ौजा होना थी तो ये भी एक मुस्तकिल चीज़ थी कि इनसे मेरे दीन का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा उम्मत तक पहुँचना है। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है कि जब इनकी वफ़ात होनी थी तो इन्होंने वसीयत की थी कि मुझको मेरे हुजरे के अंदर दफन न किया जाए, आम बीबियाँ जहाँ मदफून हैं उसी जगह मुझको दफन किया जाए। बहुत बड़ी इबरत है हमारे लिए। हमारे यहाँ ख़वातीन जो है वो इख्तिसास पाने के लिए लड़ती भिड़ती हैं, लेकिन इतना ज़मीर बन चुका था हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा का। आखिर में तो बस अजीब जज्ब किस्म की हालत हज़रत आयशा की हो गई थी। उनको अपना वजूद भी याद नहीं रहता था अल्लाह ताला की याद के अंदर। चुनांचे किताबों में लिखा है इतना कसरत से सदका करती थी कि अपने लिए भी कुछ नहीं रखती थी। चुनांचे इफ्तार के मौके से ढूंढना पड़ता था कि कुछ इफ्तार करने के लिए 1-2 खजूर हैं कि नहीं। एक मर्तबा किसी ने खजूर हदिये में भेजी, उनकी मादी ने, कनीज़ ने छुपा के रख दी।
फ़कीर थोड़ी देर बाद आया, हज़रत आयशा ढूंढने गई तो इत्तिफाक से वो खजूर मिल गई, चुनांचे वो दे दी फ़कीर को। इफ्तार के वक्त कनीज़ को कहा कि भाई कुछ इफ्तारी की चीज़ हो तो लाओ, तो वो देखने गई, कहा क्या हुआ? तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि वो तो मैंने फ़कीर आया था उनको हदिया कर दी थी, सदका कर दी थी। तो कनीज़ ने कहा कि आपका रोज़ा था, कहा मुझको उस वक्त याद दिलाती तो एक आध खजूर शायद अपने लिए रहने देती। आप समझ सकते हैं जज्ब की क्या कैफियत है। अपने आप से जब इंसान जो है फनाइयत में चला जाता है अल्लाह ताला की, तो अपने आप से बेखुद हो जाता है। ये कैफियत आखिर क्यों ना होती? इस कदर कुर्ब नज़दीकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हें मुयस्सर थी। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका निकाह हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पैगाम लेकर एक खातून ही गई थी, उम्मे रुम्मान, जो इनकी वालिदा थी, उनके पास। उसका एक अपना किस्सा है जो तवील है। बहरहाल ये हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी ज़ौजे मोहतरमा हज़रत हफ्सा बिनते उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा नबूवत से 5 साल पहले पैदा हुई थी। आप मबूस हुए उससे पहले, यानी 40 साल की आपकी उम्र हुई, उससे 5 साल पहले वो पैदा हुई थी। पहले खुनैस इब्न हुज़ाफ़ा नामी एक शख्स के निकाह के अंदर थी और हबशा हिजरत की थी, फिर मदीना वापस तशरीफ़ लाई। तो इनके शोहर बदरी थे, बदर के अंदर शिरकत हुई है इनकी, बहुत बड़ा ज़ख़म आया था एक बदर के अंदर इनके शोहर को। सन 2 या 3 हिजरी में इसी ज़ख़म के अंदर इनके शोहर खुनैस की वफ़ात हो गई। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु परेशान थे अपनी बेटी के रिश्ते निकाह के सिलसिले में कि दोबारा जो है किसी से करा दिया जाए। हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए हज़रत उमर, कहा मेरी बेटी से निकाह कर लो तो बेहतर है। तो हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खामोशी बरती। फिर उन्हीं दिनों इत्तिफाक से हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी हज़रत रुक़ैया, इनकी वफ़ात हो गई थी। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए कि मेरी बेटी हफ्सा से आपका निकाह हो जाए तो बेहतर है। तो हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ने फरमाया कि अभी मेरा निकाह का इरादा नहीं है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के सामने उन्होंने शिकायत की कि हज़रत मैं 2 आदमियों से प्रपोज़ल रख चुका, किसी जगह निकाह नहीं हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ दी कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बेटी को उस्मान से बेहतरीन खावीन दे और उस्मान को तुम्हारी बेटी से बेहतर बीवी अता करे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उस्मान से कराया और हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा से ख़ुद निकाह फरमाया। बाद में हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात बताई। हज़रत उमर को रंज भी था, जैसा कि उन्होंने शिकायत की कि ना उस्मान ने कबूल किया ना अबू बकर ने कबूल किया। हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने बाद में बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजियत में तुम्हारी बेटी को लेने का मेरे सामने तज़किरा कर चुके थे। आखिर मैं ना भी नहीं कह सकता था और राज भी नहीं खोल सकता था। फिर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का गम गलत हुआ और उस वक्त फिर जो है हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज़्दिवाजी रिश्ता जुड़ा। बड़ी आबिदा थी, शब गुजार थी, रातों को बेदार रहा करती थी हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा और दिन भर रोज़ा रखा करती थी। एक मरतबा किसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भी एक तलाक दी थी, अपनी इस ज़ौजा को हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा को भी एक तलाक दी थी। हज़रत उमर को बड़ा गम था, रंज था इस चीज़ का। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उतर कर ये फरमाया कि अल्लाह का हुक्म है कि आप इनको अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में फिर से ले लो, रुजू कर लो जिसको कहा जाता है, इसलिए कि ये बड़ी शब गुज़ार है और बेहतरीन इबादत करने वाली है और रोज़ेदार है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनसे रुजू किया था। और एक वजह ये भी थी कि हज़रत उमर की खातिरदारी अल्लाह को मकसूद थी कि उमर का दिल न दुखे, फिर से एक मरतबा जो है निकाह में दिलवा दी गई। सन 45 हिजरी में हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात है। लगभग 63 साल इनकी उम्र हुई है। 5वीं ज़ौजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी ज़ैनब बिनत खुज़ैमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। कहते हैं कि इनका पहला निकाह अब्दुल्लाह इब्न जहश से हुआ था और ये जो है उहद में शहीद हो गए। उनके बाद फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ। बाज़ों ने कहा कि तुफ़ैल इब्न हारिस से निकाह हुआ था और उनके तलाक देने के बाद उनके भाई उबैदा इब्न हारिस, उनसे इनका निकाह हुआ था।
اور اس کے بعد وہ بدر میں شہید ہوئے. پھر سن 3 ہجری میں رمضان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا. یہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے صرف 8 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، پھر ان کی وفات ہو گئی. یہی وہ دوسری بیوی ہے. 2 بیویوں کی وفات آپ کی ہین حیات میں ہوئی ہے، ان میں سے یہ دوسری بیوی ہے. صرف 8 مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی میں رہی. ربیع الآخر میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور باقی 9 بیویاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع سے حیات تھی. چھٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ بنت ابی امیہ، ابو امیہ کی بیٹی ام سلمہ. ان کا نکاح اپنے چچازاد بھائی کے ساتھ ہوا تھا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح جو ہے اپنے چچازاد بھائی کے ساتھ ہوا تھا جن کا نام ابو سلمہ تھا. یہ بھی دونوں طرف ہجرت کرنے والوں میں سے تھے. حبشہ بھی ہجرت کی اور مدینہ بھی ہجرت کی انہوں نے. احد کے اندر ان کے شوہر کو، ابو سلمہ جو تھے، ان کو ایک بڑا کاری زخم آیا تھا. وہ مندمل ہو گیا، اچھا ہوا، لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اور سریے کے اندر وہ گئے، ایک جنگ میں گئے چھوٹی سی لشکر کی ٹکڑی کو لے کر. تو وہاں یہ زخم پھر سے ہرا ہو گیا، اور اسی کے اندر جو ہے ان کے شوہر کی، ابو سلمہ کی وفات ہو گئی. لگ بھگ سن 4 ہجری میں وفات ہوئی. تب ان کے پیٹ کے اندر ابو سلمہ سے ایک بچی تھی، زینب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ربیبہ کہی جاتی ہے. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازدواجی زندگی کے اندر وہ آئی، رشتہ جڑا، اور اخیر شوال میں سن 4 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ زینب، یہ ام سلمہ جو تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے شوہر کی وفات کے موقع سے دعا کی تھی، اور وہ دعا یہ تھی: اللہم آجرنی فی مصیبتی وخلفنی خیرہ. اللہ میری مصیبت کے اندر مجھ کو اجر بھی عطا کر اور مجھ کو بہترین ان کا بدل نصیب فرما. پہل تو انہوں نے منع کیا کہ مجھ میں غیرت بہت ہے اور بچے بھی ہیں، میں جو ہے شادی نہیں کرنا چاہتی. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی دینے کے بعد ان سے نکاح ہوا، اور انہوں نے کہا یہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہی تھا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ ابو سلمہ کے بعد اور بہتر ہو کون سکتا ہے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر نکاح ہوا، اور لمبی عمر پائی ماشاءاللہ انہوں نے. سن 59 ہجری میں یا 62 ہجری کے اندر ان کی وفات بتائی جاتی ہے. 84 سال کی ان کی عمر ہوئی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک اور آپ کی زوجہ محترمہ ہے 7ویں نمبر پر، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن ہی تھی. شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح زید ابن حارثہ، جو آپ کے لیپالک بیٹے کہے جاتے تھے، ان سے کروایا تھا. لیکن کسی وجہ سے، جس کی وجہ بھی تفسیر کی کتابوں میں لکھی ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، نہیں نپ پایا ان دونوں حضرات کا، یعنی حضرت زینب کا اور حضرت زید کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تلقین بھی فرمائی کہ تم رکھو، اللہ کشادگی دے دے گا، مگر اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا اس کو آخر نبی بھی کیسے روک سکتے تھے. چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کا نکاح جو ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا. اسی لیے یہ فخر کیا کرتی تھی حضرت زینب بنت جحش کے، ہر ایک کے نکاح تو زمین پر ہوئے، میرے نکاح اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوئے. ساری بیویوں کے درمیان میں ان کا یہ امتیاز تھا، اور اس کو مستقل وہ جو ہے ذکر بھی کیا کرتی تھی. اور بہت بہترین شان والی خاتون تھی، عبادت گزار تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخی بیویوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میری وفات کے بعد مجھ سے سب سے پہلے میری بیویوں میں سے لمبے ہاتھ والی آ کر مجھ کو ملے گی. تو حضرات صحابیات یہ ہاتھ سمجھی تو ہر ایک لکڑی لے کر ناپنے لگی کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے. ان میں حضرت سودا کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا نکلا، مگر بعد میں سب سے پہلی وفات آپ کے بعد ان کی ہوئی.
حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ، تب سمجھ میں آیا کہ لمبے ہاتھ سے یہ ہاتھ مراد نہیں تھا، یعنی زیادہ سخاوت کرنے والی. عربی کے اندر بہت لمبا ہاتھ ہے ایسا بولا، ہمارے یہاں بھی ہم لوگ بولتے ہیں اس کا ہاتھ بہت کھلا ہوا ہے، بہت لمبا ہے، اس سے مراد سخاوت کرنے والی تھی. تو اس وقت صحابیات کے سامنے یہ حقیقت کھلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ فرمایا تھا وہ زینب بنت جحش کے بارے میں تھا. چنانچہ سن 20 ہجری کے اندر انتقال ہوا، آپ 11 کے اندر انتقال فرما گئے، اور 20 ہجری کے اندر جو ہے ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی تھی جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو معلوم ہے غزوہ مریسی ایک غزوہ ہوا تھا جس میں قیدی بنا کر لائی گئی تھی. پہلے یہ ایک اور شخص کے نکاح میں تھی جس کا نام تھا مصافع ابن صفوان، اس کے نکاح میں تھی، اور پھر قیدی بنا کر جب لائی گئی تو اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ حضرت مجھ کو ایک لونڈی کی ضرورت ہے، ایک باندی کی ضرورت. اب یہ پکڑی گئی تھی اس لیے غلام باندیوں میں یہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو لے جاؤ، حضرت جویریہ ان کو دے دی. بعض صحابہ نے الگ سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ حضرت یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہودیوں کے بڑے اعلیٰ درجے کے قبیلے سمجھے جاتے ہیں اور ان کے سردار کی یہ بیٹی ہے، بہت بہتر ہوگا آپ اپنے نکاح کے اندر یا اپنی تحویل کے اندر ان کو لے لیں. دحیہ کو دینے میں چیمی گوئیاں ہونے اور یہودیوں کے یہاں ایک برے میسج کے جانے کا اندیشہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت دحیہ کلبی کو بلایا اور ان سے بات کی، ایک اچھا خاصا عوض ان کو دیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو خرید کر انہیں آزاد کر دیا اور پھر ان سے نکاح کیا. بنو المستلق جو ان کے خاندان والے تھے، چونکہ ان کے بہت سارے لوگ قیدی بنا کر تقسیم کر دیے گئے تھے، جب سب کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے اور ان کے خاندان والے ہمارے غلام ہیں، تو سب نے اپنے اپنے قیدیوں کو آزاد کرنا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتے والوں کو ہم آخر کیسے اپنے غلام باندھی رکھ سکتے ہیں؟ چنانچہ کہتے ہیں کہ 100 خاندان، 100 بڑی بڑی برادریوں والے لگ بھگ 700 افراد آزاد ہو گئے. حضرت عائشہ انہی کے بارے میں فرماتی تھی کہ اس سے زیادہ بابرکت خاتون میں نے نہیں دیکھی جن کے ایک کے نکاح کی بنیاد پر ان کے خاندان کے 700 افراد کو نقد یہ فائدہ ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج میں جو حکمتیں گنوائی جاتی ہیں ان میں ایک یہ بھی تھی بات کہ آپ کو اس کے پیچھے جو خیر ہوئے ان کے اوپر جو ہے آپ کی نگاہ نہیں ہے، صرف اعتراض والی نگاہ ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں گنوائی جا سکتی ہیں. بہرحال ان کی 65 سالہ عمر ہوئی تھی اور سن 50 ہجری میں غالباً ان کی وفات ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سے زیادہ بابرکت خاتون میں نے نہیں دیکھی. اور یہ جب ابھی فتح نہیں ہوا تھا، مسلمانوں کو فتح نہیں ملی تھی، اس وقت اس نے خواب دیکھا تھا کہ میری آغوش کے اندر آ کر چاند جو ہے گر گیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو اب اس کی یہی تعبیر دی گئی کہ یہ وہ چاند حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتے ازدواج جڑنا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں بیوی تھی. 10ویں بیوی حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں ہوا کرتی ہیں. ان کا پہلا نکاح کسی سے ہوا تھا، دوسرا نکاح ہوا تھا کنانہ ابن ابی حقیق سے. تو خیبر کی لڑائی ابھی شروع ہی ہوئی تھی، اسی وقت ان کا نکاح ہوا تھا صفیہ کا. ان کا یہ خاوند یہودی ہونے کی حالت میں قتل کر دیا گیا. لڑائی کے بعد جو ہے وہ یہ خاتون حضرت دحیہ کلبی کو دی گئی تھی. بہرحال یہودی قبیلوں کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. وہ جو میں آپ کو بتایا صفیہ کے بارے میں وہ ہے. اچھا، انہوں نے بھی خواب دیکھے تھے. ایک تو یہی کہ چاند افق پر طلوع ہو رہا ہے اور میری آغوش میں آ کر گر گیا. جب اس نے اپنے شوہر کے سامنے تذکرہ کیا تو اس کے شوہر نے فوراً ایک تماچا مار دیا تھا. اس وقت جو کافر تھے یہ کہا تھا کہ تم یہ بتانا چاہتی ہو کہ میں یثرب کے بادشاہ کے نکاح میں جانا چاہتی ہوں. یہی قصہ انہوں نے اپنے والد کو سنایا، وہ بھی یہودی. تو اس نے بھی جو ہے ایک تماچا مار دیا تھا. لیکن بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صفیہ کا نکاح ہوا اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ چوائس بھی دی تھی کہ اگر تم اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو، اور میرے ساتھ چلنا چاہو تو چل سکتی ہو۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ بہت غور کے قابل ہے۔ کتنی صحبت کے گھڑیاں ہوئی تھی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر وہ جواب دیتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں جب کافرہ تھی تب تمنا کرتی تھی کہ آپ کے زیر نکاح ہوں، اب اسلام کے بعد بھلا میں ان کے پاس کیسے رہ سکتی ہوں۔ یہ وہ نظر کرم تھی، وہ نظر تھی کہ جو اپنے خاندان کو بھی ایک مرتبہ بلا دیا کرتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی۔ بہرحال یہ 10ویں بیوی ہے، اور 11ویں بیوی حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا پہلا نام برہ تھا۔ برہ نیکوکار کو کہا جاتا ہے، اور بھی مطلب ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر چینج کر کے ان کا نام میمونہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے بھی 2 نکاح ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 7 ہجری کے اندر عمرے کے لیے تشریف لائے تو مقام شریف پر رکے اور وہیں ان کے ساتھ نکاح ہوا۔ پھر آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کا ارادہ تھا کہ میں مکہ کے اندر رخصتی کراؤں، لیکن وہاں کے کفار نے آپ کو مزید ٹھہرنے کا موقع نہیں دیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اور مقام شریف ہی میں جہاں آپ کا نکاح ہوا تھا اسی جگہ رخصتی عمل میں آئی۔ پھر بات آئی گئی ہو گئی، اتفاق سے پھر بعد میں جب ان کی وفات کا سن آتا ہے سن 51 ہجری، دیکھیے کیسا عجیب اتفاق ہے، وہ سفر میں جا رہی تھی، مقام شریف پر اسی جگہ رکی جس جگہ ٹینٹ میں ان کا نکاح ہوا تھا، جس جگہ ان کی رخصتی ہوئی تھی، وہیں ان کی وفات ہو گئی اور وہیں مدفون بھی ہوئی۔ ان کی قبر بھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہیں بنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ ہم ساری بیویوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ متقی بیوی یہی حضرت میمونہ تھی۔ چنانچہ صلہ رحمی کے تقاضے کو سب سے زیادہ پورا جو کرتی تھی حضرت عائشہ سوکن ہو کر یہ بات ارشاد فرما رہی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری زوجہ تھی، اس کے بعد کسی سے آپ نے نکاح نہیں فرمایا تھا۔ تو یہ بھی طے ہے، اندر بیچ میں جو خواتین آئی ان میں کن سے پہلا نکاح کن سے دوسرا نکاح، اس سلسلے میں کافی اختلاف ہے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا ہوا، حضرت میمونہ سے آخری نکاح ہوا، اس بارے میں سارے مورخین اور تمام محدثین کا جو ہے اتفاق ہے۔ یہ تھی وہ ازواج مطہرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نکاح تھی، اور اللہ تعالیٰ کو ایک خاص مصلحت بلکہ کئی مصلحتوں کے پیش نظر تعدد ازدواج منظور تھا۔ اسلام میں بھی جاری رکھا گیا 4 تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ بیویاں جوڑی گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ازواج مطہرات کے ساتھ عقیدت کا رشتہ قائم کریں، اور جب ہم آل محمد پڑھیں درود شریف کے اندر تو ہمارے دل و دماغ میں یہ استحضار رہنا چاہیے کہ نبی کے اس طرح سے دین پھیلانے میں ان کی ازواج مطہرات کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ازواج مطہرات پورے طور پر فارغ کیے ہوئے تھی، جس سے آپ مجالس صحابہ کے اندر یہ دین کی باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ بہرحال ان کے بھی احسانات ہیں ہم پر، اور مستقل یہ ایک چیپٹر ہے حضرات ازواج مطہرات کے جو احسانات امت کے اوپر ہیں، یہ ایک بہت لمبی فہرست رکھنے والی چیز ہے۔ خود قرآن کریم کے اندر بھی ان کی الگ الگ جگہوں پر تعریف کی گئی۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں، جتنی بیویاں ہیں، وہ امتیوں کی مائیں ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں۔ ابو داؤد شریف وغیرہ سب جگہوں کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ تو آپ کی جتنی ازواج ہیں وہ ماں کے درجے میں ہیں، اس لیے ہمیں ایک احترام اور عظمت کا والہانہ ایک تعلق ہونا چاہیے۔ ہمارے گھروں کے اندر بچوں کے درمیان میں ان خواتین کا ازواج مطہرات کا مستقل چرچا ہو، ان کی عظمت ہمارے بچوں کے دلوں میں بیٹھے۔ پہلے بچے مکتب کے اندر ماشاءاللہ قرآن کریم کے ساتھ سیرت، حضرات صحابیات کے احوال اور ازواج مطہرات کے احوال بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب عصری تعلیم نے سارا وقت چھین لیا، اس سے کم میں کسی تعبیر پر راضی نہیں ہوں، چھین لیا ہمارے جو ہے سیرت کے پڑھنے کے اس وقت کو، اور آج ہمارے بچے نہ ازواج مطہرات کو جانتے ہیں، نہ صحابیات کو، نہ خلفائے راشدین کو، اور نہ دوسرے صحابہ کو، نہ بدری صحابہ کو، نہ اصحاب بیعت رضوان کو۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے دل و دماغ کے اندر ہم لوگ محبتیں بھریں۔ کل کو حضرات صحابیات اور صحابہ سے محبت ہمارے لیے وہاں کام آنے والی چیز ہے۔ المرء مع من احب،
آدمی جس سے محبت کرے گا ان کے ساتھ معشور ہوگا. تو حضرات صحابہ اور صحابیات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوں گے، ان سے محبت ہم کو اچھا حشر کرانے والی ہوگی. چاہیے کہ ہم لوگ اس کا ذکر کریں. ایک بڑا طبقہ وہ بھی ہے جنہیں یہی پتہ نہیں کہ آپ کی ازواج مطہرات کتنی تھی. ان کے احوال تو دو نمبر کی بات ہے. ان کے نام کیا تھے، مختصر سے احوال کیا تھے. ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس کے پیچھے وقت فارغ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے میں بے پناہ برکت عطا فرماوے، اور جو کچھ کہا گیا ان میں جو حق ہے ہم کو اللہ تبارک و تعالی اس سے جو ہے والہانہ تعلق عطا فرماوے. ہماری زندگیوں میں اتارنے کی ان کی جو خوبیاں ہیں ان کو اتارنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. انشاءاللہ آئندہ کل حضرت مفتی معاذ صاحب ڈابے والد دامت برکاتہم بیان فرمائیں گے. تمام حضرات سے گزارش تشریف رکھیں.